مفتی صاحب مجھ سے ماضی میں گناہ ہوئے جبکہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں۔ مفتی صاحب میں اللہ کی جہنم سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو، جب سچی توبہ کر لی اور تو ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو بھول جاؤ، سوچو بھی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ پھر اس گناہ کو یاد کرنا نا اور بار بار یہ وسوسہ کہ پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں ہوا، یہ پھر اللہ پہ اعتراض ہے۔ اس کا مطلب آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتے ہیں۔ جب تک سچی توبہ نہیں کی ہے گڑ گڑا کے، اس وقت تک تو دل میں خطرہ ہونا یہ تو ضروری ہے، کیونکہ گناہ کر کے مطمئن ہو جانا یہ تو یوں سمجھو کہ بس جہنم خرید رہے ہو۔ لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو ہیں ہی خسارے والے۔ تو جب گناہ ہو گیا تو چین کی نیند نہیں آنی چاہیے، خوب توبہ استغفار کرو، لیکن جب توبہ استغفار تسلی سے کر لی، مٹی پاؤ، اس کا تذکرہ بھی نہ کرو، اس کو بھول جاؤ۔ پھر بار بار یہ آ رہا ہے نا پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا، پھر بھائی اللہ کو غصہ آئے گا، پھر اللہ کو غضب آئے گا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ مستند نہیں ہے، یعنی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن بعض واقعے مستند نہیں ہوتے، لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق شریعت میں ثابت ہوتا ہے۔ تو اب پتہ نہیں یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون عورت آئی، اس سے کہیں زنا ہو گیا تھا، تو کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے اور میں نے دل سے سچی توبہ کر لی ہے، تو اللہ سے آپ پوچھ کے بتائیں کہ کیا میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ گناہ نہیں بتایا اس نے، تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ہاں، اس سے بولو ہمیشہ کے لیے بس اس کو بھول جائے اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ کرنا دور کی بات اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے، تو میں وہ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتا دیا۔ وہ خاتون کو اشکال ہوا، یار اتنا بڑا گناہ ہوا یار، ہے بھائی ایسے معاف ہو رہا ہے یار، توبہ کر لی اور بھول جاؤ اور قریب بھی نہ جاؤ بس معاف۔ اس خاتون نے کہا نہیں، آپ دوبارہ اللہ سے پوچھیں، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، کیسے معاف ہو جائے گا، اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کہ بھئی اے اللہ وہ خاتون اطمینان نہیں ہو رہا اس کو۔ اللہ نے کہا بھئی میں نے بتا دیا، جب دل سے پکی ڈھکی توبہ کر لی ہے کہ آئندہ وہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گی، جو ہوا معافی مانگ لی۔ اصل میں ہوتا ہے آئندہ کا عزم، ہماری توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے، 27ویں رات کو خوب رو رہے ہوتے ہیں معاف کر دے، اور پورا فلم دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے عید والے دن۔ تو وراثت دینی ہوتی بہنوں کو، اور اللہ سے خوب لیلۃ القدر میں رو رو کے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، جتنا میں نے کسی کا دل بھی دکھایا ہو، کم بخت تو 1 کروڑ روپے لے کے کھا گیا ہے، تو دل دکھانا تو بہت ہلکی چیز ہے، اس پہ توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس دن میں نے جو بہن سے اونچی آواز سے بات کر لی تھی، میرے منہ سے جو اس دن گالی نکل گئی تھی، اللہ معاف کر دے۔ بھائی تو گالیاں دے دے لیکن پیسے دے دے۔ اگر بہن کو پتا چلے نا گالی پہ توبہ کر رہا ہے، بہن کہ 10 گالیاں دے دے، میرے پیسے مجھے دے دے۔ وہی بات ہے جو میں خواتین سے کہتا ہوں، خواتین کہتی ہیں نا، جو مشرقی خواتین ہیں ہمارے ملکوں کی خواتین، کہ دیکھو انگریز کے اخلاق اپنی وائف سے کتنے اچھے ہیں، ایکچولی کر کے بات کرتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھانے کا تو تصور ہی نہیں ہے، تھینک یو سے بات شروع کریں گے، وہاں کے اخلاق کتنے خوبصورت ہیں نا گوروں کے۔ ڈانٹ بھی دیا نا تو کیس ہو جائے گا آپ کے اوپر کہ مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے مجھے، اس پہ باقاعدہ کیس ہوتا ہے، بیگم کر دے نا، ڈانٹ ریکارڈ کر لے وہ کہ مینٹلی ٹارچر کی ہے، اونچی آواز سے بات کی ہے۔ تو ہماری جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں دیکھو ایک وہ شوہر ہے، ایک یہ پاکستانی، جب بھی گھر میں آتے ہیں ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، تمیز سے بات نہیں کرتے۔ تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ غلط ہے، شوہر کو چاہیے تمیز سے بات کرے، لیکن انگریز سے کمپیئر نہ کرے۔ انگریز نہ گیس کا بل ادا کرتا ہے، نہ بجلی کا بل ادا کرتا ہے، نہ اسکول کے بچوں کی فیسیں دیتا ہے، نہ بیٹیوں کی شادیوں کی فکر کرتا ہے، نہ بیٹوں کی شادیوں کی فکر کرتا ہے، نہ ایجوکیشن کی فکر کرتا ہے، نہ ان کی تربیت کی فکر کرتا ہے، نہ آپ بیمار ہوتی ہو، بیوی بیمار ہوتی تو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، کچھ بھی خرچہ نہیں کرتا۔ تو آپ اپنے شوہر کو بولو کہ اخلاق انگریز والے کر لو اور حقوق بھی سارے معاف، جیسے انگریزوں کو حقوق کیا ہوتے ہیں؟ معاف۔ تو میں کہتا ہوں شوہر کہے گا پوری زندگی میری زبان سے درود شریف کے علاوہ کچھ بھی نکلا تو میری سزا گولی ہے، لیکن گیس کا بل آدھا تم دو گی آدھا میں دوں، بچوں کی اسکول کی فیسیں آدھی تم بھرو گی آدھی بلکہ میں بھروں گا۔ انگریز تو بھرتا بھی نہیں ہے، انگریز کہتا ہے بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا، ایسی کی تیسی،
بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے یہ ہوا تو ہے لیکن میرا نہیں ہے بھائی, میں نہیں مانتا, وہ بیچاری مصیبت میں پھنس جاتی ہے, ثابت کراؤ. تو سارے حقوق معاف کروا لو تو درود شریف سے بات شروع کرے گا, درود شریف پہ بات ختم کرے گا. تو ایسے تھینک یو کو کیا کرنا ہے یار, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر بھی مردوں کو چاہیے اخلاق اچھے رکھیں, لیکن خواتین کو چاہیے گوروں سے آپ کا یہ جو کالا میاں ہے نا, وہ گورے ہیں نا, یہ سانولا یا کالا ہے, وہ صرف کلر میں اچھا ہے, گورا کردار میں یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اور اس گورے کی 10 گرل فرینڈز بھی ہوں گی اور الگ سے, جو بتا ہی نہیں رہا آپ کو. ایک صاحب بہت عرصہ یورپ امریکہ میں رہ کے آئے, وہیں پڑھے ہیں, وہ اسٹڈی کی ہے, انہوں نے کہا یار واقعی گورے جھوٹ نہیں بولتے, لیکن گرل فرینڈ کے معاملے میں ہر گورا جھوٹ بولتا ہے اپنی بیوی سے, اور عورتیں بھی بہت جھوٹ بولتی ہیں اپنے شوہر سے, باقی جھوٹ نہیں بولتے وہ, لیکن یہ جھوٹ کامن ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے یہاں والے کو کمپیئر کریں گے نا تو یہ عورت کے لیے ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ کسی نے جو پوچھا ہے نا, تو خیر وہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, تو میں یہ اس پہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ استغفار تو اللہ سے گڑا رہے ہوتے ہیں, وراثت کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. توبہ کس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس دن میں نے گالی دے دی تھی, اس دن میں اونچی آواز سے بولا تھا, اس دن ایک انٹی گزر رہی تھی, میری نظر پڑ گئی تھی تو میں نے نظر ہٹائی نہیں وہاں سے, یہ بھی جرم ہے بھائی. بڑے بڑے جرائم بھی تو ہیں نا, تو توبہ ان سے بھی کرو, ان سے بھی کرو نا. وہ تو پی پا کے بیٹھے ہوئے ہیں, 1.5 کروڑ وہاں سے لے لیے, 2 وہاں سے لے لیے, مکان کا کرایہ نہیں دے رہے, مالک مکان کے گھر کی واٹ لگائی ہوئی ہے, کہ ایسے نلکے تک لے کے چلے جاتے ہیں جس دن مکان خالی کرنا ہوتا ہے نا, پیچھے وہ میں جا رہے ہوں. تو توبہ واقعی توبہ ہو نا تو اللہ کیا کر دیتا ہے, معاف, بڑے سے بڑا جرم. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے آ گئے, کہا بھائی اللہ میاں کہہ رہے ہیں گناہ معاف, 2 دفعہ سمجھا دیا تجھے, اب چپ کر کے توبہ کر لے بس. کہہ رہی ہے نہیں, ایکچولی آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. پھر کہنے لگی اللہ میاں کو بتاؤ مجھ سے زنا ہوا ہے, بتاؤ یہ بھی معاف ہو جائے گا. یعنی ابھی بھی کنفیوژن ہے نا کہ پتہ نہیں ہوگا, پورا کلیئر کٹ بتاؤ جا کے. تو کہتے ہیں ہم 9th میں تھے تو ہماری ٹیچر تھیں جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا. واقعہ میں مانتا ہوں کہ کوئی مستند نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. سبق جو ملتا ہے وہ کیا ہے, بعض فرضی واقعات ہوتے ہیں لیکن سبق اس سے بالکل خاندانی مل رہا ہو. 9th کلاس میں ہماری ٹیچر تھیں, استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہمیں, مجھے ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا. تو وہ پھر دوبارہ گئے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, کہا کہ وہ کہہ رہی ہے بھائی کیسے معاف ہو سکتا ہے, زنا کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا. نہیں یہی بات سمجھ, کیونکہ میری رحمت کو کیا کر رہی ہے, چیلنج. یعنی اس کو یہ خیال ہے کہ اس کا گناہ ہماری رحمت سے, جب اس کو خود اشکال ہو رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر کے, جب خود اس کو یہ اشکال ہو رہا ہے تو ہم کیوں کریں بھائی. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بڑا مہنگا گفٹ دیں, بلکہ میں ایک مثال جو سچا واقعہ ہے وہ بتا دیتا ہوں, فرضی نہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, پرانا قصہ ہو گیا, ان کی بیٹی کے لیے کسی نے رشتہ بھیجا. اب وہ جو ریلیٹو تھے وہ بڑے کروڑ پتی تھے, جو لڑکا تھا وہ پیسوں میں اس اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا لیکن شریف لڑکا تھا. تو لڑکی والوں نے ہاں کر دی کہ چلو یار پیسہ نہیں ہے لیکن بندہ کیا ہے, صحیح ہے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب بھی لڑکی والوں کی لڑکے والوں سے ملاقات ہو, لڑکے کے ابا بار بار ایک ہی بات دہرانے لڑکی کے ابا کے سامنے کہ دیکھیں ہم اتنے پیسے والے نہیں ہیں, کائنڈلی ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ آپ سے کیا ہے, کم ہے, آپ بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم ہیں نا, ہم اپنی بیٹی کو سپورٹ کریں گے, داماد کو ہم سپورٹ کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دوبارہ ملاقات ہوئی, کہیں دعوتیں چلتی ہیں نا شادی سے پہلے, پھر کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے لڑکے والے, پھر کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کا اسٹینڈرڈ تو ابھی اتنے کھانے, آپ نے 10-20 قسم کے کھانے, یہ تو ہم تو یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے, تو ایسا نہ ہو پھر آپ خود سوچ لیں. اچھا خوش بھی ہے رشتے پہ. تو لڑکی کے ابا نے بولا کوئی بات نہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کا مالی اسٹینڈرڈ کو جانتے ہیں, سب دیکھ کے اپنی بیٹی ہم دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہماری بیٹی گزارا کرے گی. یہ لڑکی کے ابا مجھے خود سنا رہے تھے سارا واقعہ. تیسری میٹنگ ہوئی کہیں عید بقرعید پہ, پھر وہی بات, ماشاء اللہ آپ لوگ کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا لیکن دیکھیں ہمارا تو یہ وہی نہیں, غریبوں والی نہیں. کبھی میں کہتا ہوں نا جیب سے غریب ہونا برا نہیں ہے, سوچ کا غریب ہونا کیا ہے,
یہ سوچ کے غریب ہیں. ابے کیا پیسہ پہلی دفعہ دیکھا ہے تم نے؟ بولو یار نارمل ہے, کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے, کسی کو بار بار اسی چیز کو. پھر وہ ملے تو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ تو اتنے اچھے صوفے آپ کے, اے سی وے سی, ہمارا تو یہ اسٹینڈرڈ نہیں. انہوں نے کہا بھائی ہماری طرف سے رشتہ کیا ہے, ختم, نکل پتلی دفعہ یہاں سے, تو غریب ہے, تو نہیں چل سکتا ہمارے ساتھ. میں نے کہا بالکل, آپ نے کیا کیا, خاندانی کام کیا. غریب کو دے دو, لیکن جو سوچ کا غریب ہے نا اس کو مت دو. وہ کہہ رہے میں نے رشتہ ہی توڑ دیا. میں نے کہا یار جب ملتے ہو ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں, بس کرو یار. تو یہی ہے, جب آپ نے سچی توبہ کر لی, بار بار پتہ نہیں اللہ معاف کر رہا ہے نہیں کرے گا, پتہ نہیں, اللہ کہے گا جا میں ہم نہیں معاف کر رہا, جا تجھے اشکال ہو رہا ہے نا کہ میں پتہ نہیں معاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. میں قرآن میں کہہ دیا کہ جو سچی توبہ کرتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. ایک جگہ نہیں, درجنوں کا جگہ کہا. اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا, تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہ سے توبہ کرے ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. فرشتوں کو بھلا دیتا ہوں, سب کچھ کر دیتا ہوں, پھر بھی پتہ نہیں معاف ہو رہا ہے. تو اللہ کیا کہے گا, جب تجھے ہی اشکال ہے کہ شاید معاف کر کے اللہ نے غلطی کی ہے تو اب معاف نہیں ہوگا. تو یہ بھی جرم ہے. گناہ کر کے جب سچی توبہ کر لی, پھر اس گناہ پہ بار 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 یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ بھی کیا ہے, یہ ایک مستقل گناہ ہے. تو بھول جاؤ اور یہ سوچو میرا گناہ جتنا بھی بڑا ہے اللہ کی رحمت کو کراس نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت سے بڑا تھوڑی ہے بھائی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, بڑی خاندانی بات, کہتے تھے جو آدمی گناہ سے سچی توبہ کر لے اور پھر بھی اس کو یاد کرے نا, صورتاً تو وہ تواضع ہے اس کے اندر, اتنا متواضع ہے, گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہے. فرمایا حقیقت میں متکبر ہے, کیونکہ وہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا وہ اللہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. اللہ کو کیا سمجھ رہا ہے, اللہ کے ظرف کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو یہ حقیقت میں کیا ہے, یہ تکبر ہے کہ آپ اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. یار دنیا میں جب کسی سے معافی مانگی جائے گڑ گڑا کے وہ معاف کر دیتا ہے, تو آپ اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو. آپ بہت بڑے فنٹر ہو. جیسے آپ کے دل میں گناہ کی نفرت ہے, باقیوں کے تو نہیں, آپ کے دل میں زیادہ نفرت ہے, اللہ کے دل میں گویا کم نفرت ہے. تو کچھ چیزیں صورتاً تواضع ہوتی ہیں, حقیقتاً وہ تکبر ہوتی ہیں. تو اس لیے کوئی کمال نہیں ہے, اور اس سے دینی نقصان ہوتا ہے. نمازوں میں دل نہیں لگتا, موٹیویشن نہیں ملتی انسان کو نیک اعمال میں بڑھنے کی. اس لیے گناہ ہو گیا, پکی توبہ کر کے مٹی ڈالو, بس مٹی پاؤ. بلکہ اس سے بھی آگے, دوبارہ ہو گیا, دوبارہ وہی پروسیس, پھر سچی توبہ کر کے مٹی ڈالو. پھر اگر ہو گیا مایوس نہیں, پھر اگر ہو گیا دوبارہ اسی طرح سے رو دھو. رونا نہیں آتا, رونے کی شکل بنا لو. اللہ کہتے ہیں شکل بھی قبول کر لوں گا. ویسے پاکستانیوں کی شکل اب ایسی ہی ہو گئی ہے, دعا مانگیں گے تو ایسے ہی لگے گا فرشتوں کو کہ یہ رو رہا ہے, حالانکہ وہ رو نہیں رہا ہوتا, حالات کی وجہ سے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نا شکل ہی ایسی ہوتی, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد اور الیکشن سے پہلے جو بھی حالات ہوئے, تو اور پاکستانیوں کے تو تھوڑے عمل کو اللہ بہت زیادہ قبول کرے گا, کیونکہ پہلے پوری قوم رو رہی ہے. تو اللہ کہتے 2 آنسو بھی, اللہ کہے گا تیرے پاس آنسو بھی بہت کم رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اب جتنے بھی, تو رو لو. رونا نہیں آتا, رونے کی شکل بنا کے توبہ کر لو. آپ توبہ کر کر کے تھک سکتے ہو, یہ بات دماغ میں بٹھا لو. اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. تو ہمیں کوئی ریکارڈ قائم کر کے تھوڑی جانا ہے بھائی کہ لوگ کہیں بہت نیک تھا. ہمیں اللہ سے معاف کروا کے جانا ہے. تو جو پروسیس اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے, کافی ہے. اب جن لوگوں لڑکوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا, ان کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں, پھر جنون چڑھتا ہے, دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پھر توبہ کرو, پھر توبہ کرو, اور صدقہ بھی کرو کچھ تاکہ سزا ملے, یا روزہ رکھو سزا ملے تاکہ. پھر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ توبہ کرو. روکو اپنے آپ کو گناہ سے آخری دم تک. ہو گیا حل یہی ہے توبہ. پھر ہو گیا, پھر توبہ, پھر ہو گیا توبہ. خدا کی قسم آپ گناہ کر کر کے توبہ کر کر کے تھک جاؤ گے, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکے. لیکن جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ یار اب مجھ سے نہیں ہو رہی توبہ, اب میں کرتا ہی رہتا ہوں, اب میں کیا کروں, تو بس پھر اللہ بھی اپنی رحمت کا دروازہ بند. جب آپ مایوس ہو گئے نا, مایوسی کیسے ہے, لوگ اکثر فحش فلموں میں کیا ہوتا ہے, نوجوانوں کو عادت پڑتی ہے, کہتے ہیں یار میرے بس کا نہیں ہے بھائی, یہ چھوٹ, مجھ سے نہیں چھوٹے گا, یہ میں تو توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے, مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا. اب وہ توبہ کرنا اور اس گناہ سے بچنے کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت ڈینجرس ہے. جس دن آپ نے گناہ سے بچنے کی فکر چھوڑ دی, اس کا مطلب آپ نے جہنم پہ کمپرومائز کر لیا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں انلزمکموها وانتم لها کارہون, تم بچنا نہیں چاہتے, ہم زبردستی بچا لیں, نہ ایسے نہیں ہو سکتا.
تم چاہتے ہو دنیا میں بھی مزے اڑاؤ اور آخرت میں جنت بھی ملے. اب یہ نہیں ہوگا. جب تک بچنے کی کوشش میں تھے تو اللہ نے بھی راستہ تمہارے لیے جنت کا کھول کے رکھا ہوا. کوئی بات نہیں, ٹریک سے ہٹتا ہے دوبارہ آ جاتا ہے, ٹریک سے ہٹتا ہے دوبارہ. اب ہٹ کے ٹریک پہ آ ہی نہیں رہے ہو, پھر ٹریک پہ ہی نہیں جنت کے ہو تو پھر کہاں سے جاؤ گے بھائی جنت میں؟ تو اس لیے یہ توبہ بڑی خاندانی چیز ہے بھائی. اور اللہ کو جیسے گناہ سے نفرت ہے نا, ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. ایک حدیث تو ایسی عجیب ہے, اتنا مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان نیٹ کلین نیک پرہیزگار بن جائیں, کوئی کبھی کسی سے غلطی نہ ہو, اللہ ان کو ختم کر دے گا. صحیح حدیث ہے. اور ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے کبھی غلطی ہو, پھر وہ اللہ سے کیا مانگیں؟ توبہ کریں. کیونکہ اللہ کو جیسے گناہ سے نفرت ہے نا, ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو کوئی تو ہو جو مجھ سے گڑ گڑا کے مانگے, تو گناہ کے قریب نہ جائیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کیا کریں, حتی الامکان بچائیں. ہو گیا ہے بھائی توبہ کریں, پھر ہو گیا پھر توبہ کرو, پھر ہو گیا پھر توبہ کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کر کے 70 دفعہ بھی توبہ کرے گا تو 70ویں دفعہ بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. لیکن یہ پیکج اللہ نے اس وقت تک دیا ہے جب تک موت کا غرغرہ نہیں ہو جاتا. موت اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. جب موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی نا تو پھر قرآن کہتے ہیں ایڑیاں بھی رگڑو گے نا, وہی حال کروں گا جو فرعون کا کیا تھا, پھر نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے آپشن